من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جن 5 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک عقیدہ رسالت ہے، اور اسی کے حوالے سے پچھلے 2 خطبات آپ کے سامنے عرض کیے کہ اگر انسان اللہ کو تو مانتا ہو مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا مسلمان ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اللہ کو بھی ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اور اس حوالے سے کچھ باتیں اس کی اہمیت کے پیش نظر عرض کی تھی کہ یہ صرف اتنا سا عقیدہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری پیغمبر ہیں، صرف یہی عقیدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے ایک فلسفی اور ایک فکر کا نام ہے کہ جس کی تمام جہاد کو ماننا ضروری ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی، آج بھی کچھ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول تھے ان کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات، پہلی وجہ تفصیل سے ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں ساری کی ساری تبدیل ہو چکی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہوا ہوتا، کچھ بھی نہ بدلا ہوا ہوتا، تب بھی اللہ نے حکم دیا تھا سورۃ آل عمران کی آیات کے اندر کہ اگر وہ آخری پیغمبر آ گئے آپ کے زمانے میں تو آپ کیا ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے؟ مطلب ان کی بات کو، شریعت کو ماننا پڑے گا۔ تو جس وقت نبی موجود ہو اس وقت تو نہیں نا شریعت تبدیل ہوتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں تو رات تو نہیں بدلی ہوگی، اور اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس الفاظ استعمال فرمائے کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اس کا مطلب ان کی زندگی میں تو رات نہیں بدلنی تھی۔ فرمایا تب بھی انہیں میری پیروی کرنی پڑتی، اس کا مطلب شریعت نہ بھی بدلی ہوتی تب بھی ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑتا۔ یہ ہے شریعت، اور یہ ہے عقیدہ رسالت۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہم مانتے ہیں، بہت ساری آیات اس کے اوپر گواہ ہیں، کتنی آیات آپ کے سامنے 2 خطبات میں نے پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیجئے ان میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اللہ کفر کا بات بتا رہے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیتا ہے، ایک ہے سستی ہونا، ایک ہے انکار کر دیتا، میں نہیں مانتا اللہ کو یا رسول کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اور میں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ بندہ کافر ہو جاتا۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعلان کیجئے، کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے خالق سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں پیروی کرنی پڑے گی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ تم سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ تم کرتے رہو دعویٰ، جب تم میری پیروی کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ جب یہ آپ کی پیروی کریں گے اللہ ان سے محبت بھی کرے گا، اور ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش کہ جو انسان کی مغفرت کی خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ جس وقت انسان مانگتا رہتا ہے یا اللہ رزق کی آسانی دے دے، یا اللہ اولاد سہولت وائے، یا اللہ یہ سہولت دے دے، یہ کر دے، مانگتا رہتا ہے، لیکن مانگتے مانگتے جس وقت آنسوں کی جھڑی لگتی ہے تو ایک ہی لفظ ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو بتائیے ساری دعائیں تو پیچھے رہ گئی، تو دعا تو ایک ہی کام رہ گئی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہے، ذہنی کیفیت،
بے بس ہو کے مانگی چلی جائے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعلان کیجیے اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے تو میں نہ صرف ان سے خود محبت کروں گا بلکہ ان کی دنیا کی سب سے بڑی جو خواہش ہے کہ ان کی معافی اللہ کو بھی عطا فرما دے۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، اور آپ کا رب بھی اللہ ہی تھا، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ فرمایا آپ کے رب کی قسم کہ کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والی آخری اتھارٹی تسلیم نہ کرے۔ سب خواہشات پیچھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور بات مان لی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، جو تم میں حکمران بنا دیے جائے ان کی بھی بات مانا کرو، لیکن اگر تم میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہے، حاکم رعایا کا اختلاف ہے، کسی بھی اختلاف کی شکل ہو جائے، صورت بن جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا کیا ہے؟ قرآن کی طرف چلے جاؤ۔ اور رسول کی طرف لوٹانا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کرنی، حدیث ماننی پڑے گی۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کی سنت رہی ہے جتنے رسول بنائے ہیں اپنی اپنی قوموں امتوں کی طرف بھیجے ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات ماننی جائے گی، بات ماننی پڑے گی ان کی۔ اور اگر عقیدہ رسالت نہ ہوا تو اس زمانے کا کافر ہوگا، اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا تو اس زمانے کا کافر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے جو رسالت کا عقیدہ جس کو دوسرا بنیادی عقیدہ کہا جاتا ہے توحید کے بعد کلمے کا بھی ایک جز ہے۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو صرف یہ نہیں کہتا تھا ہاں میں اللہ کو ایک مانتا، نہیں، وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں پہ ختم نہیں کرتا تھا، اس کو کہنا پڑتا تھا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ رسول مانتا ہوں، رسالت کا انکار کرے گا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا اہم عقیدہ، اتنا اہم عقیدہ، اور رسالت کو سمجھ لیجئے ایک بنیادی نئے انداز سے آج کہ جو رسالت ہوتی ہے وہ رسالت اور نبوت ملتی ہے وحی کے ذریعے، ورنہ تو وہ انسان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پہلے انبیاء ہوں، اس کی بھی اسی طرح آنکھیں تھیں، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور وہ تھکتے بھی تھے، اور سارے معاملات تھے، شادی بھی تھے، شادی بھی کی ہوئی تھی انبیاء نے، ان کی اولادیں بھی تھیں، وہ سارے جذبات تھے کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اگر انسان سب سے اعلیٰ کہا جاتا ہے تو نبی کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ تو اعلیٰ میں سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو جو انسانوں میں سے انسان اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے تو وہ نبی کس چیز سے بنا ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ان پہ بھیجی۔ اور میں قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، 110 نمبر آیت یاد کر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اعلان کرنا ہے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وہی آتی ہے اللہ کی، تمہاری طرف وہی نہیں آتی، اس لیے مقام رسالت بلند ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتے کیونکہ وہی آتی ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، اجتبا، ان کو چنا تھا، ہمیں نہیں چنا تھا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کس جگہ کو کس کو رسول بنانا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کوئی ڈگری نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا بنا دے گا، اس کو بادشاہ، مالک، شہنشاہ، اس کے علم میں تھا کس کس کو کیا کیا بنانا ہے، لیکن عطا اس وقت کیا جس وقت وہ اس خاص عمر کے حصے کو پہنچے، جب اللہ کی مرضی ہوئی اس وقت پہلی وحی انتقال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں تھے، کوئی کہاں پہ ہے کوئی کہاں پہ ہے، وحی آئی، نبوت اور رسالت مل گئی۔ تو وحی کے آنے کی وجہ سے رسالت ملتی ہے، رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مطلب یہ کہ وحی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے اس کا جز ذکر کرتا ہوں ریکیپ کے طور پر
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، یعنی وحی آئی ان پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وادی طویٰ میں تھے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں موجود ہے، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سن۔ اس کا مطلب وحی آ چکی تھی۔ اور پھر یہ فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جا کے کیا کہنے لگے؟ رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اس کا مطلب لفظ رسول بولا چلا گیا اور وہی آئی، پھر رب رسول آپ موسیٰ علیہ السلام نے بولا، ورنہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون کے دربار میں رہے تھے ایک زمانہ، یہیں پہ پرورش پائی تھی، کبھی تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں آپ کے لیے۔ اس کا مطلب وہی آئی تو رسالت ملی، اور وہی کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ اور جس وقت فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ ایک وقت گزر گیا، فرعون غرق ہو گیا، یہ اپنی قوم کو لے کے آگے نکلے، قوم کو ایک جگہ بٹھایا اور کوہ طور پر گئے، 40 رات عبادت کی، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثل قرآن تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ نے تحریری شکل میں نازل کی ہے، اللہ رب العزت نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے تمام انبیاء پہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو کتاب کی شکل میں آتی ہے، جو تحریر کی شکل میں آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحریر کی شکل میں تو نہیں آئی، مگر حکم آ گیا کہ جیسا ہی آئے گی اس کو لکھوا لینا، وہ لکھوا دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری وحی وہ ہوتی تھی کہ جو نبی تک تو پہنچتی، نبی تحریر کی شکل میں آگے نہ دیتا، امت کو اجازت ہوتی وہ لکھنا چاہے تو لکھ، اور اس کو اس نبی کی حدیث کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی اور پہلے بھی، ایک کتاب اور ایک حدیث۔ اور اگر کتاب کا انکار کیا، وحی کا انکار، وحی کا انکار رسالت کا انکار، اور رسالت کا انکار انسان کافر۔ اور اگر حدیث کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا تو رسالت کا انکار، رسالت کا انکار کیا تو بندہ کافر۔ اس کا مطلب قرآن بھی ماننا پڑے گا، حدیث بھی ماننا پڑے گی، ورنہ انسان کافر ہو جائے۔ اسی حدیث کا تو انکار کیا تھا فرعون نے، اس نے کہا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو رات تو نازل نہیں ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا، وہ فرعون کہرایا اور وہ ختم ہو گیا، غرق کر دیا۔ ایسے ہی کسی ایک چیز کا انکار، حدیث کا بھی انکار ہوگا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا تھا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وحی کی ایک قسم کو مانیں گے، دوسری قسم کا انکار کر دیں گے۔ یہ سنن نسائی ابن ماجہ دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، یہ غالباً ترمذی میں بھی موجود ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں اس شخص کی طرح کہ جو ایک ٹیک لگانے والی چیز کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس کوئی بندہ آئے گا اور آ کے بتائے گا کہ حدیث میں یہ حکم ہے، اور میں نے جس چیز کا حکم دیا ہوگا وہ آ کے بتائے گا، میں نے جس چیز سے روکا ہوگا وہ آ کے بتائے گا، اس کا مطلب حدیث بتائے گا، تو وہ آگے سے کہے گا ما وجدنا، ہم اللہ کی کتاب قرآن میں اس کو نہیں پاتے، اگر قرآن میں ہے تو لے آؤ، ورنہ ہم قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانتے۔ فرمائے یہ حالت میں میں تمہیں نہ پاؤں، اس کا مطلب کوئی قیامت سے پہلے بندہ ایسا آئے گا جس نے یہ کچھ کرنا ہوگا۔ انڈیا کا معروف علاقہ ہے گرداسپور، اس کا علاقہ گاؤں تھا چکڑال، اس کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس کے والدین نے اس کا نام عبد نبی، غلام نبی رکھا۔ وہ بندہ بڑا ہوا، وہ آہستہ آہستہ انکار کرتا گیا، حدیث کا کلی انکار کر گیا، کہتا میں حدیث کو نہیں مانتا، اور اتنا اس کو نبی علیہ السلام سے چڑ ہو گئی کہ اس نے اپنا نام بدل کے غلام نبی کو ہٹا دیا۔ اس نے کہا میرے ہاتھ سے عبداللہ کہا جائے، میں غلام نبی بھی دیا۔ اور ایک دن اسی طرح اس کو چوٹ لگی تھی، جو ٹانگ میں اس کی تکلیف تھی، اور کمر بھی اس کی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور وہ اسی طرح اس زمانے میں مساجد میں بھی آیا کرتا تھا، اور آگے ایسے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندے نے آ کے اس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے،
تو اس نے وہی لفظ ادا کیے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتائے تھے کہ ایک وقت آئے گا ایک بندہ اس قسم کا کام کرے گا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہ حکم نہیں تھا. تو اس نے کہیں کا ایک حصہ مانا, اس وجہ سے بالاتفاق وہ بندہ کافر تھا. قرآن کا ماننے والا ہے, قرآن کا انکار نہیں کر رہا. مسئلے کو سمجھ لیجیے, اتنا اہم ہے عقیدہ رسالت. قرآن کا انکار نہیں کر رہا, لیکن رسالت کا دوسرا حصہ, دوسرا جز حدیث ہے. حدیث کا انکار فرعون نے کیا تھا تو وہ غرق کر دیا گیا تھا. حدیث کا انکار اس عبداللہ چکڑالوی نے کیا تھا تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا. انکار کر رہے, کہتا ہے میں قرآن کو کتنی خوبصورت جملہ دیکھے, کتنا خوب ہے, میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا. میں قرآن کو مانتا ہوں. یہ اتنا لفظ کسی بندے نے کہا ہو تو بندہ کہے گا قرآن کو تو مانتا ہے, اللہ کو تو ایک مانتا ہے. لیکن جس وقت وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا, ان کے فرامین کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ من چاہی تفسیر اور تعبیر کرے گا قرآن کی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ جو ذکر آپ پر نازل کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس لیے کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ جو لوگوں کے لیے لوگوں پر نازل کیا گیا نا لوگوں کی طرف, کیونکہ آپ پہ جو نازل ہو آپ نے لوگوں کو بتا دیا. آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے, یعنی آپ کی وضاحت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اور قرآن کے حکم پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشکل تھا, جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھ نہیں لی جاتی تھی. اب میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں. سورۃ النساء ہے, اس کی آیت نمبر 101. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اے ایمان والو, جب تم سفر کرتے ہو اور تمہیں خوف ہو کہ کوئی دشمن تمہیں آ لے گا تو تم نماز کو مختصر کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 101. تم نماز مختصر کیسے کرتے ہو؟ ظہر کی 4 رکھتے ہیں 2 پڑھ لو, عصر کی 4 ہے تم 2 پڑھ لو گے, عشاء کی 4 ہے تم 2 پڑھ لو گے. اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں ثابت نہیں ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام قصر نماز کی تو سنتیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ نوافل 2 کر کے جتنے آپ کا دل کرے, حتیٰ کہ سواری پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اتنی محبت تھی, سواری پہ بھی چلتی سواری پہ بھی نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے. پیار, ہمارے پاس تو وقت نہیں نا نماز پڑھنے کا, سنتے پڑھنے کا, وہ صرف سفر کی حالت میں, اور وہاں پہ اگر سنتیں نہیں تو نوافل کی کثرت کی ہے کہ سواری پہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس سنت پہ بھی کبھی زندگی میں عمل کیجیے گا کہ اگر آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں اور خود ڈرائیو نہیں کر رہے, سواری خود چل رہی ہے, مطلب کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے, تو آپ کا وضو کے اندر ہو تو آپ اس کو سنت سمجھ کے ضرور ادا کیجیے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے آپ سفر کے اندر ہو اور دشمن کا خوف ہو تو نماز کو مختصر کر لیں. کون کون سی؟ ظہر, عصر, عشاء. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد جو ہے وہ جو تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وطر, وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو اب اس کے اندر تھا کہ اگر دشمن حملہ کرنے کا خوف ہو تو جب دشمن کے حملے کا خوف ختم ہو گیا, اگر صرف قرآن کو دیکھیں اور حدیث سے اس کی وضاحت نہ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کوئی دشمن کا حملہ نہیں ہے, میں لاہور جا رہا ہوں, پنڈی جا رہا ہوں, کراچی جا رہا ہوں, کوئی دشمن کے حملے کا خوف نہیں ہے, تو کیا میں قصر چھوڑ دوں؟ کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کے حملے کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, آگے کہنے لگا یہ دشمن کا خوف تو ہے کوئی نہیں, تو اب کیا کریں؟ کہنے لگے مجھے بھی بڑا تعجب ہوا تھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے, اس کو اختیار کر لو. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں, فرمایا کہ یہ جو ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے کوئی دشمن کا خوف نہیں ہوتا تھا, صرف اللہ کا ڈر ہوتا تھا, وہ تو ہر وقت مومن کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب سفر کیا دشمن کے خوف کے بغیر بھی کیا, یعنی ڈر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ایک حملے کی کیفیت کا تو ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. تو فرمایا جب بھی ہم نے سفر کیا اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا, تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی قصر کی.
تو اگر حدیث نہ سمجھتے تو معاملہ خراب ہو جانا تھا۔ اس کا مطلب خالی قرآن کی آیت سے آپ اگر مسئلہ سمجھنے لگیں گے، وہی کا ایک حصے سے دوسرا حصہ ساتھ نہ ملائیں گے تو سارا مسئلہ ہی دین کا بگاڑ کے رکھ دے گا۔ دوسری دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردار اور خون حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے خردار اور خون کلیتاً حرام قرار دے دی۔ اب جب کلیتاً حرام قرار دے دیے تو اگر صرف قرآن کو ماننا ہے اور حدیث کو اگر چھوڑ دیا تو پھر مچھلی تو حرام ہو جائے گی، کیونکہ مچھلی کو تو کبھی کسی نے ذبح نہیں کیا، مچھلی کو تو کسی نے ذبح نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 مردار حلال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردار حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک، لیکن 2 حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے بہت ساری ویڈیوز آئی کہ جن کے اندر آپ نے دیکھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ ٹڈیاں سی، وہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور اس کو ٹڈیوں کو پکڑ کے انہوں نے مختلف شاپروں اور مختلف تھیلوں میں ڈالا اور پھر وہ اس کو کھا رہے ہوتے تھے۔ سندھ کے علاقے میں بھی وہ کھائی جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بڑی کراہت کا اظہار کیا کہ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ بالکل حلال ہے۔ تو دوسرا خون کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کلیجی اور تلی وہ حلال ہے، کیونکہ یہ جو کلیجی اور تلی ہوتی ہے دراصل یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 صرف اور صرف آیت کو دیکھیں گے تو پھر مچھلی بھی ناجائز ہوگی، پھر وہ کلیجی اور تلی بھی ناجائز ہوگی، اور پھر وہ الجراد وہ بھی ناجائز ہوگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا تو پھر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ویسا کرنا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسری مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، دونوں میں ایک حکم بیان کیا گیا، مشترکہ حکم۔ وہ حکم کیا بیان کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، تمہیں حالت وضو لازم کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا، ایک تو پانی کا حقیقی وجود ختم ہو گیا اور اردا گرد بھی دور دور بھی کوئی نہیں ہے کہ لے کے آ سکے، یا پانی نہیں مل رہا مطلب کہ کوئی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ پانی سامنے پڑا ہے اور آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی زخم ایسا ہو گیا کہ پورے جسم کے اوپر وہ کیسی کیفیت ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو پاک مٹی سے۔ اب وہ کیسے کریں گے مسح؟ مس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لگانا، جیسے ہاتھوں کو سروں کے اوپر جب پھیرتے ہیں وضو میں تو اس کو مسح کہتے ہیں، سر کا مسح۔ اگر صرف قرآن ہوگا تو اس کا مطلب مٹی کا ڈھیلا پکڑیں گے، پورے منہ پہ پھیریں گے اور ہاتھوں پہ پھیر لیں گے تو یہ تیمم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کر کے دکھایا اور فرمایا کہ تم یہ مٹی لاؤ۔ مٹی لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کے اوپر یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے ایک دفعہ مارا اور مارنے کے بعد پھونک مار کے جھاڑا اور پھر چہرے کے اوپر ملا اور پھر ہاتھوں کو یہاں تک مل لیا، ایسے پہلے دائیں اور بائیں، ختم۔ اب لفظ ید کا اطلاق تو اس پہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کونی تک بھی ہوتا ہے اور کندھے تک بھی ہوتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں تینوں چیزوں کو ید کہا جاتا ہے۔ تو کہاں تک کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں؟ کفیہ، کہ اپنی ان کلائیوں تک صرف کیا تھا۔ تو اگر صرف قرآن مجید کی آیت دیکھے اور حدیث کو چھوڑ دیا، جب کوئی انکار رسالت کی طرف چل گیا تو انسان کافر بھی ہوگا اور قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگلی مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا ہے، چوری کرنے والی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب کسی سے جگہ پہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، کون سا ہاتھ کاٹیں گے، دایاں کے بایاں، یہ حدیث بتائے گی ہمیں۔ کتنی چوری کی ہوگی تو ہاتھ کٹے گا؟
کون سے گواہوں کا معیار ہوگا تو ہاتھ کٹے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر پیچھے کر دیا جائے، صرف قرآن کی آیت لی جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں تو فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی وضاحت کر دے۔ اس کا مطلب بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ رسالت کا حصہ ہے، یہ عقیدہ ہوگا کہ قرآن سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا ہے، اپنی عقل سے نہیں سمجھنا۔ جو قرآن کی آیت ہے انسان اپنی مرضی سے اس کی تشریح اور انٹرپریٹیشن کر دے، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جو فرمائیں گے وہ صحیح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، یہ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے یا سنن نسائی کی۔ اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہوتا ہے اور وہ باغ کے اندر پھل لٹک رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پکڑ کے اتار کے کھا لیتا ہے، فرمایا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ عرف عام میں تو یہ بھی چوری ہے، کہتے ہیں چوری کی ہے تم نے، بھائی کیوں اٹھایا یہ چیز؟ لٹکے ہوئے پھل کو اتار کے کھانے پہ ہاتھ نہیں کٹے گا، ڈانٹ پڑے گی، کوئی اور سزا ہو سکتی ہے، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ جبکہ عرف عام میں اس کو ہاتھ کٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ چوری کہلاتی ہے، اور چوری کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا مطلب سیب کے باغ میں داخل ہوا، سیب توڑا اور اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا بغیر مالک کی اجازت کے، اور اس کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے، بس چوری چھپے داخل ہو کے کاٹ کے وہ سیب اتار کے کھا لیا، تو اگر صرف قرآن کی آیت دیکھیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب پھر اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس شخص نے وہ سیب یا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لیا اور اپنی جھولی بھر لی، یعنی ٹوکرا کو جھولی چیز بھر لی اور لے کے چلا گیا اور پکڑا گیا، تو پھر اس شخص سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک پھل کی قیمت 1 درہم ہو اور وہ 10 پھل لے کے گیا تو 10 درہم نہیں، اب 20 درہم وصول کرنا، ہاتھ پھر بھی نہیں کاٹا گیا۔ فرمایا پھل والے نے پھل کو اتار لیا، اس کو محفوظ کر کے کسی مقام پہ رکھ لیا، یہ بندہ وہاں گیا اور اس بندے نے اس پھل کو چوری کیا، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کی قیمت جو ہے وہ 1 ڈھال کے برابر ہو جائے۔ اور ڈھال کیا ہوتی تھی؟ وہ ڈھال مضبوط سی چیز ہوتی تھی کہ جس سے تلوار کا وار روکا جاتا تھا، وہ مہنگی آتی تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن تھے امیہ بن خلف، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، ان کا نام صفوان تھا۔ ایک وہ صفوان بن معطل ہیں جو واقعہ اف والے ہیں، یہ صفوان بن امیہ بن خلف ہے۔ یہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے، قیمتی چادر تھی، تو انہوں نے کیا کیا، سونے کے لیے اپنے تکیے کے نیچے وہ چادر رکھی، اوپر تکیہ رکھا، سر رکھ کے سو گئے۔ ایک چور آیا، اس نے کھینچنے کی کوشش کی، یہ جاگ کے پکڑ لیا اس کو، اور تم چوری کر رہے، اس کو پکڑ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی، اس نے اقرار کر لیا۔ گواہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اقرار نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور وہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جاتا ہے؟ یہاں سے کاٹا جاتا ہے۔ پھر وہ عرض کروں کہ ہاتھ کا ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے کلائی تک، کوہنی تک اور کندھے تک، یہ عربی زبان کے اندر، لیکن یہ کہاں سے کاٹا جائے گا یہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور کب کاٹا جائے گا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث کے بغیر وہ چیز سمجھی نہیں جا سکتی، آیات نہیں سمجھی جا سکتی۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے، میری چادر قیمتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا ہوا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب اس کا بتایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو چادر صدقہ کر دی، اس کی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کر کے فرمایا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں صدقہ کیا تھا، میرے پاس لانے کے بعد صدقہ کیوں کیا؟ اب اس کا ہاتھ کٹے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عدالت میں لانے سے پہلے اگر کوئی معاف کر دے تو اس کی معافی ہے، لیکن جس وقت معاملہ عدالت میں پیش ہو جائے گا، یہ حدود اللہ ہیں 8، ان 8 حدود میں سے ایک معاملہ بھی عدالت میں پیش ہو گیا تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، میں نے معاف کر دیا نہیں چلے گا، اب معاملہ عدالت میں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی، کیا فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ اگر تم پہلے معاف کر دیتے، میرے پاس معاملہ نہ لائے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہ کس نے معاملہ بتایا؟
حالانکہ چوری تو پہلے بھی اس نے کی تھی. یہ ساری بات کے عدالت میں لانے کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی, خود تم نے نہیں ہاتھ کاٹنا. ورنہ اگر آیت کو سیدھا سیدھا دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35, ترجمہ یہی بنتا ہے چور یا چورنی, جب وہ چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے اندر تو واضح حکم نظر آ رہا ہے, جس کا جو مرضی کاٹ دے. لیکن اگر حدیث ہوگی تو پتہ لگے گا عدالت کاٹے گی, ہم نہیں کریں گے, سزا عدالت دے گی. یہ حدیث کو چھوڑ دیا تو یہ تو فساد عام ہو جائے گا پورے معاشرے کے اندر. جس کا جو دل کرے گا, پکڑا تو نے چوری کی ہے, ہاں جی کی ہے, کاٹ دو اس کا ہاتھ, یہ تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا. حدیث کو چھوڑیں گے, براہ راست قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن صحیح سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے انہیں سمجھانا. ایک اور مثال, قرآن مجید کی آیات کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں, اللہ فرماتے ہیں جو 4 چیزیں ہیں, کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ مردار ہے, بہتا ہوا خون ہے, خنزیر ہے, اور غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. یہ 4 چیزیں تم پر حرام ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہ آیات میں نے آیت کا نمبر بھی بتا دیا, جا کے دیکھ لیجئے. تو کیا ان 4 کے علاوہ سب چیزیں اسلام میں حلال ہیں؟ نہیں, سب چیزیں حلال نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا مطلب مگرمچھ بھی کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں, قرآن مجید کی آیت میں کیا ہے؟ مردار نہ ہو, اور بہتا ہوا خون نہ ہو, اور خنزیر نہ ہو, اور غیر اللہ کے نام پہ چیز نہ ہو. تو یہ چاروں کی چاروں صفتیں کہاں ہیں اس کروکوڈائل کے اندر, کہاں ہیں اس کے اندر؟ چیتے کے اندر کہاں پہ یہ صفتیں؟ بلی کے اندر کہاں پہ یہ صفتیں؟ تو اگر اس آیت کو سامنے رکھیں گے, جیسے آج کل کے مشہور و معروف کئی ٹی وی اسکالرز جو ہے وہ آ کے یہی آیت پیش کر کے کہتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے, تو اس کا مطلب یہ پھر بلی بھی حلال ہوئی, پھر شیر بھی حلال ہوا, پھر چیتا بھی حلال ہوا, پھر مگرمچھ بھی حلال ہوا ان کے مطابق. لیکن جب ہم حدیث کو پڑھیں گے جو اس آیت کی اصل وضاحت کر رہی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ جاندار کہ جو ان 2 دانتوں سے ایسے نوچتا ہے, جس کے 2 دانت ہوتے ہیں. یہ جو کچلی ہوتی ہے نا, 2 دانت یہ سائڈوں پہ نکلے ہوئے, آپ بلی دیکھیں اس کے 2 دانت ہوں گے, شیر ہوں گے اس کے بھی سائڈوں پہ 2 نکیلے دانت ہوں گے, اور یہ جو مگرمچھ ہوگا اس کے بھی نکیلے دانت ہوں گے, یہ ہاتھی ہوگا اس کے بھی نکیلے دانت باہر نکلے. یہ حدیث نے بتایا یہ سارے کا سارے جانور حرام ہیں. تو وضاحت تو حدیث کر رہی ہے. اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے پھر یہ سارا کچھ کھاتے پھریں گے. وضاحت تو حدیث کر رہی ہے کہ جو پنجے سے نوچ کے کھاتا ہے وہ پرندہ حرام ہے, اور اگر اس کو نہ کریں گے تو پھر کوا حلال ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو ایسے نوچتا ہے. تو اس وجہ سے جب تک ہم حدیث کو نہیں سمجھیں گے, اس آیت براہ راست سمجھ نہیں آئے گی. کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی ہے کہ یہ آیات آپ نے سمجھانی ہے. اگر آپ نہیں سمجھائیں گے پھر انہیں سمجھ نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اور کون ہے جو حرام کرنے والا ہے؟ اللہ نے حلال کیا ہے جو کچھ زمین کے اندر خوبصورتی کی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے ذرا ان سے, جو اللہ نے خوبصورتی کی چیزیں ہیں, جو رزق پاکیزہ ہے, جو حلال کیا ہے, ان خوبصورتی کی چیزوں کو حرام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس آیت کے مطابق چلیں اور حدیث کو چھوڑ دیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آیت کو چھوڑ دیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وحی کی پہلی قسم ہے. آیت کو نہیں چھوڑنا, لیکن آیت کو سمجھنا حدیث کی اینک سے ہے, اپنی سوچ اور اپنی فکر اپنی خواہش سے نہیں ہے. اس کو حدیث کو چھوڑ دیا, صرف آیت کو لے لیں گے, اس کا مطلب جتنی خوبصورتی کی چیزیں ساری کی ساری حلال ہو جائیں گی. اب مرد خوبصورتی کے لیے سونا پہنتے ہیں, کیا سونا حلال؟ وہ خوبصورتی کے لیے ریشم کا لباس پہنتے ہیں, کیا ریشم حلال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے ریشم حرام, مردوں کے لیے سونا حرام ہے. جب حدیث کو نکال دیں گے تو پھر سونا بھی استعمال کرنا جائز ہو جائے گا, صرف آیت کو دیکھیں. تو قرآن مجید پہ عمل ناممکن ہے اگر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھا جائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا, کیونکہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر, اور انسان منکر حدیث ہو جائے گا.
اور یہ آخری بات اور بڑی دلچسپ نقطے والی بات ہے، سمجھیے گا، پورے قرآن مجید میں کوئی جنازے کا طریقہ نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں جنازے کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ کیسے جنازہ پڑھنا، اور جنازہ پڑھنا لازم ہے مسلمان کو، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک جگہ صرف ذکر آتا ہے کہ جو منافق مر جائیں تو ان کے لیے دعا نہیں کرنی، تو دعا سے تو کوئی بھی دعا مراد ہوگی۔ اگر ہم حدیث کو نکال دیں گے، حدیث ہوگی تو ہمیں بتائے گی کہ یہ جب مسلمان کا مسلمان پہ 6 حقوق ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کے اوپر جنازہ پڑھے۔ اگر حدیث کا انکار کیا تو جنازے کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرنے والا ہو اس کو کیسی سزا دی، اس کی اپنی زبان سے وہ زندگی میں کہہ کے جا رہا ہے جنازہ حدیث سے ثابت ہے، میں حدیث کو مانتا نہیں تو لہذا میرا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ کیسے اس کی زبان سے اس کو سزا دلوا دی کہ وہ اپنے لواحقین کو کہہ کے جا رہا ہوتا ہے منکر حدیث کہ حدیث سے جنازہ ثابت ہے، حدیث وہ مانتا نہیں ہے تو لہذا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ پر کیا کریں اس پوری قوم کا کہ وہ خود کہہ رہا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ قوم پھر جا کے اس کا جنازہ پڑھاتی ہے۔ کئی مشہور منکر حدیث گزرے، یہ غلام احمد پرویز نام لیتا ہوں، منکر حدیث گزرا، تمام فرقوں کے تمام علماء اس بات پہ متفق تھے کہ یہ منکر حدیث ہے، اور میں نے آپ کو بتایا شریعت کے 2 حصے ہیں، شریعت وحی کا نام ہے اور وحی کے 2 حصے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ ایک حصے کا بھی انکار کیا تو انکار رسالت ہوتا ہے، کہتا رہے میں ساری کتابوں کو مانتا ہوں لیکن انکار رسالت واقع ہو جاتا۔ یہی حال عبداللہ چکڑالوی کا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو اس کے اندر ہی تو حکم موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، سمجھا ہی نہیں اس نے۔ اللہ رب العزت نے اس کا انجام کیا کروایا کہ یہ جس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، لوگوں نے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا، دھواں سمجھ لیا کہ یہ مر گیا، وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ کچھ زندہ تھا، کچھ دن بعد یہ اسی حالت کے اندر تکلیف میں مر گیا، لوگوں نے اس کو ایسے رکھ دیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے، یاد رکھیے دنیا آخرت میں ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو اس لیے شریعت، آخر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ شریعت کو ماننا لازم ہے۔ شریعت وحی کا نام ہے، کسی انسان کی خواہش اور اس کی فقہ کا نام نہیں ہے۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کا نام ہے، اور اگر وحی کا انکار کیا تو رسالت کا انکار ہوگا۔ رسالت کا انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے، اور وحی 2 قسم کی ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اس کا مطلب قرآن کو بھی بطور وحی ماننا لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی بطور وحی ماننا لازم ہے۔ اللہ رب العزت زندہ رکھے تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا، اس کو ماننے والا رکھے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی منکر حدیث پیدا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔